بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل ہم طریقۃ جدیدہ فی تعلیم العربیہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل حصہ اول کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ دیکھیے، اس سبق میں تقریباً 15 نئے الفاظ استعمال ہوں گے۔ کوئی بھی زبان ہو، اگر آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس زبان کے زیادہ سے زیادہ مفردات یاد کریں، زیادہ سے زیادہ الفاظ یاد کریں۔ تو جو حضرات عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عربی الفاظ یاد کریں۔ تو اس سبق میں تقریباً 15 نئے الفاظ استعمال ہوں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ان الفاظ کو یاد کر لیں۔ اب دیکھیں، یہاں پہ تصویر بنی ہوئی ہے اور عربی میں اسے کیا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، سر کی تصویر بنی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے رأسن۔ رأسن کا معنی ہے سر۔ سر کو عربی میں رأسن کہتے ہیں۔ رأسن سر، سر رأسن حمزہ کے ساتھ ہے۔ وجہن، اب دیکھیے وجہن اور لکیر کھینچی ہوئی ہے اور ایک تصویر بنی ہوئی ہے جو کہ چہرے کی تصویر ہے۔ وجہن کا معنی ہے چہرہ۔ وجہن چہرہ، چہرہ وجہن۔ انفن یعنی ناک۔ دیکھیے، انفن کے سیدھے میں ناک کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ناک کو عربی میں انفن کہتے ہیں۔ انفن یعنی ناک۔ اگر آپ ان الفاظ کو استعمال کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اپنے ناک کے بارے میں بتانا ہو تو کہیں گے ھذا انفی، اس طرح استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کبھی نہیں بھولیں گے۔ انفن یعنی ناک۔ فمن، فمن کا معنی ہے منہ۔ دیکھیے، فمن کے سیدھے میں لکیر کھینچی ہوئی ہے اور منہ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا وجہن۔ وجہن کا معنی ہے چہرہ، اور ابھی پڑھ رہے ہیں فمن۔ فمن کا معنی ہے منہ۔ چہرہ اور منہ دونوں میں فرق ہے۔ چہرہ اور منہ سے مراد ایک ہی نہیں ہے۔ منہ کہتے ہیں جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، جس سے ہم پانی پیتے ہیں، اسے کہتے ہیں منہ، اور چہرہ کہتے ہیں پورے کو، ٹھیک ہے، پورے ٹکیے کو کہتے ہیں چہرہ۔ لسانن، لسانن کا معنی ہے زبان، جس سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، مزہ چکھتے ہیں، ذائقہ چکھتے ہیں۔ لسانن یعنی زبان۔ رأسن سر، وجہن چہرہ، انفن ناک، فمن منہ، لسانن زبان۔ اب یہاں سے اس کو جملے میں استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح یہ الفاظ بس جائیں۔ ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ ھذا کے ذریعے سے کسی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز دکھ رہی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو، اگر وہ قریب ہے تو ھذا کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں۔ ھذا کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ھذا کا معنی ہوا یہ، ٹھیک ہے، اور راسن کا معنی ہوا سر۔ ھذا رأسن، یہ سر ہے۔ ھذا رأسن، یہ سر ہے۔ ھذا وجہن، ھذا یعنی یہ، وجہن یعنی چہرہ۔ ھذا وجہن، یہ چہرہ ہے۔ ھذا وجہن، یہ چہرہ ہے۔ ھذا انفن، ھذا یعنی یہ، انفن یعنی ناک۔ ھذا انفن، یہ ناک ہے۔ ھذا انفن، یہ ناک ہے۔ ھذا فمن، ھذا یعنی یہ، ھذا کا معنی ہے یہ، فمن، فمن کا معنی ہے منہ۔ ھذا فمن، یہ منہ ہے۔ ھذا فمن، یہ منہ ہے۔ ھذا لسان، یہ زبان ہے۔ ھذا راسن، یہ سر ہے۔ ھذا وجہن، یہ چہرہ ہے۔ ھذا انفن، یہ ناک ہے۔ ھذا فمن، یہ منہ ہے۔ ھذا لسان، یہ زبان ہے۔ اب آئیے نیچے، احمد۔ احمد ایک لڑکے کا نام ہے جس کے بارے میں یہاں پہ کچھ باتیں بیان کی جائے گی۔ دیکھیے نیچے لکھا ہے ھذا کتاب احمد۔ ھذا یعنی یہ، کتاب یعنی کتاب، احمد ایک بندے کا نام ہے۔ کتاب احمد یعنی احمد کی کتاب۔ کتاب کی نسبت کی گئی ہے احمد کی طرف۔ کس کی کتاب؟ احمد کی کتاب۔ جس کہتے ہیں غلام زیدن، زید کا غلام، کیونکہ غلام کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف۔
اگر مناسب ہو تو آپ یوں یاد کر لیں، یا آپ پڑھیں گے علم نحو میں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ یہیں پہ یاد کر لیں تو آسانی ہوگی وہاں پہ، کہ جس کی نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسم کی نسبت کی جاتی ہے دوسرے اسم کی طرف، تو جس کی نسبت کی جائے، جس کی اضافت کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے کتاب کی اضافت کی گئی ہے، کتاب کی نسبت کی گئی ہے احمد کی طرف۔ کس کی کتاب؟ احمد کی کتاب۔ تو کتاب کی نسبت کی گئی ہے احمد کی طرف، تو کتاب ہوا مضاف اور احمد ہے مضاف الیہ۔ خیر، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر بنیں گے، ھذا یہاں پہ مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے۔ ھذا کتاب احمدہ، یہ احمد کی کتاب ہے۔ ابھی مبتدا خبر کیا ہے انشاءاللہ عز و جل تفصیل کے ساتھ علم نحو میں پڑھیں گے، اور ہماری ویڈیوز موجود ہیں نصاب النحو کی اور خلاصۃ النحو کی، ان سے آپ ان سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ھذا کتاب احمدہ، یہ احمد کی کتاب ہے۔ ھذا کتابی، ھذا یعنی یہ، کتابی، کتاب کا معنی تو کتاب ہے، آخر میں یا لگی ہے، تو یا کا معنی کیا ہے؟ یا جو ہے یہ ضمیر ہے، یعنی پروناؤن ہے، جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جو کہ اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے ضمیر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے ضمیر متکلم ہے، اسے غالباً فاسٹ پرسن کہتے ہیں انگریزی میں، ٹھیک ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا جو ہے یہ متکلم پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، جو بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں متکلم، بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ تو کتابن کا معنی کتاب، کتاب کے آخر میں یا لگی، یعنی لفظ کتاب کی اضافت کی گئی یا ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے۔ کتابی، میری کتاب۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، کتاب کی تصویر دیکھیے، ھذا کتابی، ھذا یعنی یہ، کتابی یعنی میری کتاب، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا قلمی، ھذا یعنی یہ، قلمی میرا قلم ہے، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ ھذا ورقی، ھذا یعنی یہ، اور ورق کا معنی ہے کاغذ، ھذا ورقی، یہ میرا کاغذ ہے، ورق یعنی کاغذ، اور آخر میں یا ضمیر ہے تو میرا کاغذ۔ ھذا ورقی، یہ میرا کاغذ ہے۔ ھذا مکتبی، ھذا یعنی یہ، اور مکتب کا معنی ہے لکھنے کی جگہ، جہاں لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں مکتب۔ مکتب یعنی لکھنے کی جگہ، یعنی ڈیسک، ڈیسک کو کہتے ہیں مکتب۔ ھذا مکتبی، یہ میرا ڈیسک ہے، ھذا مکتبی، یہ میرا ڈیسک ہے۔ ھذا مقعدی، ھذا یعنی یہ، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، جہاں بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں مقعد۔ ھذا مقعدی، یہ میری بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی یہ بینچ ہے یا یہ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ میری سیٹ ہے یا میری بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ھذا مقعدی، یہ میری سیٹ ہے، یہ کیا کہتے ہیں میرا بینچ ہے یا میری بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ھذا وجہی، ھذا یعنی یہ، وجہی یعنی چہرہ، وجہ کا معنی چہرہ اور آخر میں یا ہے تو میرا چہرہ۔ ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے، راس کا معنی سر، یا ضمیر ہے تو میرا سر۔ ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ ھذا انفی، یہ میرا ناک ہے۔ ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ پہلے الفاظ لکھ رہے ہیں، اس کے بعد ان کو یا کی طرف مضاف کرنے کے بعد ان کی کیا صورت بنتی ہے، کیسی صورت بنتی ہے، اسے نیچے لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے کتابون، قلمون وغیرہ جو لکھے ہیں سب کی لکیر کھینچی گئی ہے یا کی طرف، ٹھیک ہے، اور پھر نیچے جو الفاظ لکھے ہیں ان سے بھی لکیر کھینچی گئی ہے یا کی طرف، ٹھیک ہے۔ یعنی اوپر کے جو الفاظ ہیں ان کی جب اضافت کی جائے گی، جب انہیں یا کے ساتھ ملایا جائے گا تو نیچے جو لکھا ہے اس طرح لکھا جائے گا، اور معنی میں بھی فرق ہوگا، کیونکہ یا کا معنی ہوتا ہے میرا، میری، مجھ کو وغیرہ، ٹھیک ہے، تو معنی میں بھی فرق ہوگا۔ دیکھیے کتابن کا معنی ہے کتاب، اور جب ہم کتاب کے ساتھ آخر میں یا ضمیر لگائیں، یا متکلم لگائیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہو جائے گا کتابی، کتاب سے کیا ہو جائے گا؟ کتابی، اس طرح لکھا جائے گا۔ اور کتابن کا معنی کتاب، کتابی کا معنی ہوگا میری کتاب۔ قلمن یعنی قلم،
جب آخر میں یا لگائی گئی یعنی یا متکلم لگائی گئی تو اس طرح لکھا جائے گا قلمی، اس کا معنی ہے میرا قلم، کتابن کتاب، کتابی میری کتاب، قلم قلم، قلمی میرا قلم، ورقن کاغذ، ورقی میرا کاغذ، مکتبن ڈیسک، مکتبی میرا ڈیسک، مقعدن سیٹ یا پھر بینچ، مقعدی میری سیٹ۔ اب نیچے دیکھیے یہاں پہ چند الفاظ اور پھر ان کے ساتھ یا لگانے سے کیسی صورت بنتی ہے دونوں کو بیان کر رہے ہیں۔ وجہن یعنی چہرہ، وجہی میرا چہرہ، وجہن چہرہ، وجہی میرا چہرہ، انف ناک، انفی میرا ناک، راسن سر، راسی میرا سر، فمن منہ، فمی میرا منہ، لسانن زبان، لسانی میری زبان۔ اب یہاں سے چند الفاظ، چند نئے الفاظ، یہاں پہ چند نئے جملے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ، اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ ربی، رب کا ایسے معنی ہوتا ہے پالنہار، مالک وغیرہ، آخر میں یا ضمیر ہے۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا پالنہار ہے، میرا مالک ہے۔ الاسلام دینی، الاسلام یعنی اسلام، دینی میرا دین ہے، دین کا معنی دین، مذہب۔ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ القرآن کتابی، القرآن قرآن، کتابی میری کتاب، القرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ محمد النبی جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جی میرے نبی ہیں، محمد النبی جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ الکعبۃ قبلتی، الکعبۃ یعنی کعبہ، قبلتی میرا قبلہ ہے، الکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے، ایسے قبلۃ کا معنی قبلہ، قبلتی میرا قبلہ۔ اسمی عبداللہ، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اس کے آخر میں یا ضمیر لگائی گئی تو ہو گیا اسمی، اسمی عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے۔ مسمک، ما یعنی کیا، اصل میں تھا ما اسم کا، تو یہاں پہ جو ہے حمزہ وصلیہ ہے تو یہ وصل کے وقت گر جاتا ہے، یعنی ملا کے پڑھتے وقت گر جاتا ہے۔ مسمکا تمہارا نام کیا ہے، تو آخر میں جو کاف ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے تیرا، تیری، تجھ کو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کاف جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہے، پروناؤن ہے، یہ بھی پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ مسمکا تیرا نام کیا ہے۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں چند نئے الفاظ، یعنی اس سبق میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مصنف انہیں سب کو آخر میں ذکر کر رہے ہیں، ان سب کو آخر میں ذکر کر رہے ہیں۔ وجہ چہرہ، راسن سر، انف ناک، فم منہ، لسان زبان، کتاب کتاب، اللہ یعنی اللہ، رب پالنہار، مالک، ٹھیک ہے، رب، الاسلام اسلام، دین دین یعنی مذہب، قرآن القرآن قرآن، نبی نبی، الکعبۃ کعبہ، قبلۃ قبلہ، اسم یعنی نام۔ یہ تقریباً 15 الفاظ ہیں، یعنی اس سبق میں 15 نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے والے سبق میں 10 الفاظ استعمال ہوئے تھے، تو اس طرح اب تک تقریباً 25 الفاظ استعمال ہوئے۔ اسی کو بیان کیا 25 کلمۃ، یعنی 25 کلمات۔ اب دیکھیں یہاں پہ تمرین ذکر کر رہے ہیں، آئیے تمرین حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمرین الدرس ثانی یعنی دوسرے سبق کی مشق۔ ہاذا یعنی یہ، اب دیکھیے ہاذا کے سیدھے میں کس کی تصویر بنی ہوئی ہے، اب دیکھنا کیا ہے، اس میں کرنا کیا ہے، اس میں ہاذا وغیرہ سب لکھا ہوا ہے، اب جو تصویر بنی ہوئی ہے تصویر کے اعتبار سے وہاں پہ وہ لفظ لکھنا ہے۔ جیسے ناک بنی ہوئی ہے، ناک کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو ناک کو عربی میں کیا کہتے ہیں اسے یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاذا یعنی یہ، اب ناک کی تصویر ہے تو کہیں گے انفن، ہاذا انفن، یہ ناک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ہاذا ہے، اس کے بعد منہ کی تصویر بنی ہوئی ہے تو کہیں گے ہاذا فمن، منہ کے لیے فمن استعمال ہوتا ہے، ہاذا فمن، یہ منہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے زبان کی تصویر بنی ہوئی ہے، ہاذا لسان، کیونکہ زبان کو لسان کہتے ہیں، ہاذا لسان، یہ زبان ہے۔ اب اس طرف آ جائیے، اب دیکھیے ہاذا ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے اور اس کے سیدھے میں چہرے کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو چہرے کو عربی میں وجہن کہتے ہیں، تو کیا لکھیں گے، ہاذا وجہن، یہ چہرہ ہے، ہاذا وجہن، یہ چہرہ ہے۔
اب دیکھیے ہاذا ہے، پھر خالی جگہ ہے اور اوپر سر کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور سر کو عربی میں رأسن کہتے ہیں، تو لکھیں گے ہاذا رأسن، ہاذا رأسن۔ اب نیچے آئیے، اب دیکھیے ہاذا ہے، پھر خالی جگہ ہے، پھر آخر میں یا لگی ہوئی ہے۔ اب تصویر جو بنی ہے ناک کی تصویر ہے، اور ناک کو عربی میں کہتے ہیں انفن، اور آخر میں یا ہے۔ جب انفن کو یا کے ساتھ ملا کے لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ انفی، ٹھیک ہے۔ ہاذا انفی، یہ میرا ناک ہے، ہاذا انفی، یہ میرا ناک ہے۔ اب زبان کی تصویر بنی ہوئی ہے، پھر ہاذا ہے، خالی جگہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ جو ہے نا ہاذا لسانی بھی لکھ سکتے ہیں، لسانن بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ لسانی لکھنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس کے اوپر صرف ہاذا لسانن ہم لکھ چکے ہیں۔ تو اب یہاں پہ لکھیں گے ہاذا لسانی، یہ میری زبان ہے، ہاذا لسانی، یہ میری زبان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ منہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو لکھیں گے ہاذا فمی، یہ میرا منہ ہے، ہاذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ اب کتاب کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو لکھیں گے ہاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، ہاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ قلم کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو لکھیں گے ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک میز کی تصویر بنی ہوئی ہے، یعنی ڈیسک کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو لکھیں گے ہاذا مکتبی، یہ میرا ڈیسک ہے، ہاذا مکتبی، یہ میرا ڈیسک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔